ناظرین، تاریخ گلگت بلتستان کے حوالے سے ہمارا خصوصی پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، اور چھٹے قسم میں ہم آپ کو علی شیر خان انچن کے خانوادے میں جو پھوٹ پڑی اس قصے کے بارے میں آپ سے بہت ساری معلومات شیئر کریں گے۔ راجہ احمد شاہ مقپون کی چہتی رانی دولت خاتون نے ذاتی قابلیت اور کمال فہم و فراست سے اسکردو دربار کی وزراء میں کثیر تعداد کو اپنا ہم خیال اور طرفدار بنایا ہوا تھا۔ شروع سے اب تک گلگت بلتستان کے راجگان کے عروج و زوال اور شکست و ریخت میں ان وزراء کا ہاتھ رہا ہے۔ اسکردو کی وزراء بھی دو دڑے ہو گئے، ان میں اکثریت خاتون اول دولت خاتون کی حامی اور طرفدار تھی، جنہوں نے راجہ احمد شاہ کو محمد شاہ کے خلاف کان بھر لیے اور اکسانے میں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ رسم و رواج مملکت کے مطابق شاہ مراد کی لاولد فوتگی کے بعد اس کا بھائی محمد شاہ کو ولی عہد قرار دیے جانا چاہیے تھا، لیکن محمد شاہ اپنی فطری افتاد طبع، نافرض شناسی اور غیر ذمہ دارانہ حرکتوں کی وجہ سے اپنے غیور و جسور باپ کی نظروں سے گر گیا اور احمد شاہ کے زیر اطاعت آیا۔ نظر بندی کے علاوہ خرچ خوراک میں بھی نامناسب حد تک کمی ہوئی۔ محمد شاہ کی مشام فراست نے اس کی بو سونگھ لی اور اپنے پاؤں مارنا شروع کیے۔ موقع پرست اور غرض مند احباب و اصحاب نے باپ بیٹوں میں نفاق پیدا کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ محمد شاہ کچھ اپنے والد کے غیظ و غضب سے مرعوب ہو کر، کچھ انتقامی جذبے سے مغلوب ہو کر، بعض خیرخواہوں کے مشورے سے وزیر بونو اور اپنے بچپن کے ساتھی علی میر کو ساتھ لے کر راتوں رات اسکردو سے بھاگ نکلا۔ دیوسائی کے راستے کشمیر پہنچا اور کشمیر سے لاہور جا کر مہاراجہ کو اپنا استغاثہ پیش کیا۔ مہاراجہ نے گلاب سنگھ کو لکھا کہ استغاثے کی سماعت کی جائے۔ گلاب سنگھ نے محمد شاہ کو برسر پیکار فوج کے سرحدی سپہ سالار وزیر زور آور سنگھ کے پاس بھیج دیا، جو تبت اور لداخ کی سرحدی مہم پر مامور تھے۔ محمد شاہ کا اسکردو سے خفیہ طور پر بھاگ جانے اور سرکار جموں کی پناہ میں آ جانے کے نتیجے میں راجہ احمد شاہ مقپون کی تاریخی سلطنت کی بنیاد ہل گئی۔ اقبال نے منہ پھیر لیا، گھر میں پھوٹ پڑ گئی، گویا دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہ 1935 کا واقعہ ہے، جب محمد شاہ فریادی بن کر زور آور سنگھ سرحدی سپہ سالار ڈوگرا فوج جموں کے دربار میں پوریک پہنچا۔ زور آور سنگھ نے پورا واقعہ سنا ڈالا اور اندر اندر سے خوش ہوا کہ بلتستان میں دست اندازی کا بڑا سنہرا موقع آیا ہے۔ اب محمد شاہ مقپون گلاب سنگھ اور زور آور سنگھ کے ہاتھوں میں ایک کھلونا کٹ پتلی بن گیا تھا۔ جس طرح وہ چاہتے تھے اسی طرح محمد شاہ کو ناچنا پڑتا، لہذا سرحدی سالار زور آور سنگھ نے یہ کہہ کر تسلی دی کہ جب ہم لداخ سے فارغ ہو کر اسکردو پر حملہ کریں گے اور اسکردو ہمارے قبضے میں آتے ہی تجھے اسکردو کا حکمران بنا دیا جائے گا۔ تب تک محمد شاہ کو لداخ کے ڈیلفو کا مہمان بنا کر رکھا گیا۔ ادھر اسکردو میں راجہ احمد شاہ کی طبیعت اور قلبی لگاؤ قدرتی طور پر سب سے زیادہ عزیز رفیق حیات دولت خاتون کے بچوں کی طرف تھا، اس لیے یہ شہزادے پیدائشی طور پر اعلیٰ صلاحیتوں اور شاہانہ عزائم کے مالک تھے۔ تعلیم یافتہ ماں کی اولاد ہونے کی وجہ سے ان بچوں کی تعلیم و تربیت بہت اعلیٰ پیمانے پر ہوئی تھی۔ یہ شہزادے قوم و ملک کے خیرخواہ ہونے کے علاوہ دینی، اخلاقی اور ادبی لحاظ سے بھی برسر روزگار تھے۔ علی خان اپنے علوم اور مناصب مملکت سے کما حق کا باخبر ہونے کے علاوہ امور سلطنت اور طریق جہان بانی میں بھی یکتائے زمانہ تھے، لیکن افسوس ان لاجواب اور بے مثال صلاحیتوں کے مالکوں کو جہان بانی کا موقع نہ مل سکا۔ قریبی رشتہ داروں اور غدار وزیروں کی سازشوں کے نتیجے میں اپنے مظلوم والد کی میت میں قید ہو کر دیار غیر میں زندگی کے بقیہ لمحات گزارنے پر مجبور ہو گئے۔
محمد علی خان جموں جیل سے آزاد ہو کر آزاد فضا کی تلاش میں بھاگ نکلے، لیکن لدھیانہ میں ڈوگرا کارندوں کے ہاتھوں پر اسرار طور پر قتل ہوا۔ راجہ احمد شاہ مقپون کشتواڑ کی خاک میں مدفون ہوئے۔ دوسرے شہزادگان کو وادی کشمیر میں ترال نامی نالے میں جاگیر دے کر بسایا گیا۔ ان کی اولاد ماشاءاللہ اب تک وہاں موجود ہیں اور عزت و احترام کی زندگی گزار رہی ہے۔ مقپون محمد شاہ کے اسکردو سے فرار ہونے میں وزیر بونو کے علاوہ راجہ علی خان کرتخشا کی سازش بھی شامل تھی۔ حالانکہ محمد شاہ کی سگی بہن اور راجہ احمد شاہ کی بیٹی شاہ جہاں بیگم علی شیر خان کے عقد میز تھی، اس ناطے علی شیر خان انچن کا داماد اور محمد شاہ کا بہنوئی تھا، لیکن دونوں بہنوئی اور سالہ باہمی مشورے سے احمد شاہ کی مخالفت میں کمر بستہ ہو گئے۔ اس خفیہ سازش کے انکشاف کے بعد احمد شاہ اور علی شیر خان کے درمیان کدورت کی ایک خلیج پیدا ہو گئی اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ جی ناظرین